علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم حسد کے مرض سے بہت بچو۔ حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ بعض طبیعتوں میں حرص ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، وہ اپنے سے آگے بڑھتا ہوا کسی کو دیکھ نہیں سکتے، کسی کو ٹھنڈی آنکھوں سے اچھا کھاتا، اچھا پیتا، اچھا پہنتا، اچھا کماتا نہیں دے سکتے، تو اور تو کچھ نہیں کر سکتے اگر ہاتھ سے نقصان نہ پہنچا سکیں اور زبان سے اسے نقصان نہ پہنچا سکیں، تو دینی دل کے اندر ان کے اندر ایک آگ جلتی رہتی ہے اور اندر ہی اندر اس کا خون جلتا رہتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مرض قرار دیا اور بڑی بد اخلاقی قرار دیا۔ حاسد آدمی در حقیقت اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کرتا ہے کہ اسے کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا۔ یہ اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کرتا ہے، یہ چاہتا تقسیم میرے واسطے سے ہوتی اور جیسے میں چاہتا ویسے ہو۔ تو ایسا شخص محسود کا تو کچھ نہیں بگاڑتا، لیکن اپنا سب کچھ جلا دیتا ہے۔ ایک طرف تو اس کے جسم کا خون جلتا ہے، دوسری طرف اس کی نیکیاں جلتی ہیں۔ محسود کا کچھ نہیں ہوتا، زیادہ ظاہر طور پہ تکلیف پہنچا دے گا، لیکن اس کا حاسد کا بڑا گھاٹا ہے۔ جب بھی محسود کو دیکھے گا اس کا خون جلے گا، اور جب بھی اس کی ترقی سنے گا اس کا خون جلے گا، اور جب بھی اسے اچھا دیکھے گا اس کا خون جلے گا، تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں اللہ رب العزت نے حکمت کا اور جسے کہیں کہ اس امت کا حکیم بنایا تھا، بڑے نفس شناس تھے، فرمایا کرتے جس سے حسد ہو نا، تو حسد ایک بیماری ہے، اور حاسد چاہے کہ میری اس بیماری کا علاج ہو جائے تو بہت آسان نسخہ ہے کہ جب بھی حاسد کو دیکھو، محسود کو دیکھو، تو اس کو پہلے سلام کرو اور لوگوں میں اس کا اچھا تذکرہ کرو۔ اگرچہ سانپ جسے کہیں کہ بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ اسے تو مزہ آتا ہے اس کی غیبت کرتے ہوئے، لیکن فرمایا اگر اپنا علاج کرنا چاہتا ہے تو پہلے سلام کرے، اور جس سے حسد ہوتا ہے اس کی تعریف کرے، لوگوں کے سامنے محفل میں اسے اچھے تذکرے کرے، اور کبھی کبھی اسے ہدیہ اور تحفہ بھی دے دیا کرے، تو اس کی برکت سے اس کے اس موذی مرض سے نجات مل جائے گی۔ ورنہ یہ مرض ایسا ہے کہ اس کا خون بھی جلتا ہے، نیکیاں بھی جلتی ہیں۔ بعض طبیعتیں ہوتی، کسی کو اچھا کھاتا دیکھ نہیں سکتے، اچھی شہرت انہیں برداشت نہیں ہوتی، اچھا پہنتا نہیں دے سکتے، اچھا اٹھتا بیٹھتا نہیں دے سکتے، یہ اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے، کیوں ملا؟ تو یہ نادان آدمی اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کرتا ہے۔